السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج تیسری رات کا قیام مکمل ہوا۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی طرف سے اور ہم سب سننے والوں کی طرف سے قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے مغفرت کا اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج کل قاری صاحب سوا پارہ پڑھ رہے ہیں، اس اعتبار سے آج جو منزل پڑھی گئی ہے اس میں نصف پارہ تیسرا ہے اور ثلاثہ تک جو ہے وہ چوتھا پارہ ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سورہ آل عمران شروع ہوئی تھی اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ 20 آیات سورہ آل عمران کی تلاوت ہوئی تھی، اس پہ ہماری گفتگو بھی ہوئی تھی، اور سورہ آل عمران کی کل 200 آیات اور 20 رکوع ہیں، تو 2 رکوع کل تک ہو گئے تھے، آج سورہ آل عمران مکمل ہوئی ہے، یعنی اس کی باقی جو 180 آیات ہیں اور 18 رکوع ہیں وہ آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ مکمل ہو گئے۔ سورہ آل عمران جو ہے یہ بنیادی طور پر اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ اللہ کی قدرت کا اظہار بھی ہے اور ایک مکالمہ اور مناظرہ بھی ہے عیسائیوں کے ساتھ خاص طور پر اور اہل کتاب کے ساتھ عمومی طور پر۔ پھر اس کے اندر غزوہ احد کے اوپر تبصرہ اور منافقین کے کردار کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، ایک لمبا موضوع اس کا بھی ہے، اور پھر اسی طرح جو آخری 11 آیات ہیں وہ گویا پوری صورت کا خلاصہ ہے، اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کی دعوت ہے اور ثابت قدمی کا ایک تعلیم دی گئی ہے۔ تو پہلی جو 9 آیات ہیں میں نے عرض کیا تھا یہ تمہید بھی ہے اور اس میں قرآن حکیم کے بارے میں بحیثیت فرقان اس کا تعارف بھی کروایا گیا ہے۔ آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 32 تک جو سورہ آل عمران ہے اس میں اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی ہے۔ آیت نمبر 33 سے 63 تک یہ جو حصہ ہے اس میں خاص طور پر اللہ کریم نے تثلیث، جو عقیدہ تثلیث ہے عیسائیوں کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، ان کے ساتھ 3 طرح کا اسلوب اپنایا ہے، مناظرہ بھی کیا ہے اور ان کے ساتھ مباہلہ بھی کیا ہے، اور پھر اگر کوئی مناظرہ اور مباہلہ سے بھی نہ سمجھے تو پھر مفاہمہ گویا کہہ لیجئے کہ یہ بھی کہا ہے کہ آپ اس تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس مفاہمت پہ آ جاؤ کہ جو کوئی نقطہ ہمارے درمیان ہے اس پر ہم پہنچ جائیں۔ تو بہرحال یہ حصہ بہت اہم ہے اہل کتاب کے ساتھ مناظرے اور ان کے ساتھ مخاصمے کے اعتبار سے۔ پھر آیت نمبر 64 سے لے کر 101 تک یہ جو حصہ ہے اس میں اہل کتاب کی خرابیاں بھی بیان کی گئی ہیں اور ان کو پھر ساتھ ساتھ دعوت بھی دی گئی ہے۔ 20 آیات یا 18 آیات جو ہے نا آیت نمبر 102 سے 120 تک اس میں امت مسلمہ کو ہدایات ہیں۔ آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 189 تک یہ ایک لمبا موضوع، یہ غزوہ احد پر تبصرہ ہے، اور پھر آخری 11 آیات جو میں نے عرض کیا وہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ تو 4 جو اللہ کریم نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے 4 باتیں بڑی خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمائی، یوں کہہ لیجئے کہ 4 قصے ہیں، یہ 4 پہلو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اور تثلیث کے ابطال کے لیے اور غیر اللہ کی کسی بھی طرح کی جو الوہیت ہے اس کے
بارے میں گویا ایک تو جو واقعہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کا، وہ آیت نمبر 13 میں بیان ہوا، کل میں نے عرض کیا تھا، وہ غزوہ بدر، کیسے 313 لوگوں نے جو ہے 1000 کو شکست دی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار۔ اسی طرح دوسری بات جو آیت نمبر 37 میں مریم علیہ السلام کے پاس جو بے موسم پھل آ جاتے تھے، تو حضرت زکریہ علیہ السلام اس کا پورا قصہ اللہ کریم نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ اصل میں حضرت زکریہ جو تھے حضرت مریم کے خالو تھے، اور ان کی کفالت میں وہ اس طرح سے آئیں کہ ان کی جو والدہ تھیں حضرت مریم کی، حنہ بنت فاقوز ان کا نام تھا، انہوں نے منت مانی تھی کہ میں جو بھی میرا بچہ ہوگا اس کو میں وقف کر دوں گی اللہ کی عبادت کے لیے۔ وہ بیٹی ہو گئی، پریشانی ہو گئی کہ یہ تو بیٹی ہے، اللہ اکبر، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تو نے کیا جنا ہے، اور ولیس ذکر کالانثی، جو لڑکا ہوتا ہے وہ لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ اب یہ بات جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائی، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لڑکی لڑکوں کی طرح نہیں ہوتی، یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا لڑکا لڑکیوں کی طرح نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ اس میں عورتوں کی فضیلت ہے، اور گویا یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے کام اور جتنی ذمہ داریاں اور جتنی فضیلتیں اللہ نے عورت کو دی ہیں اتنی مرد کو نہیں دی۔ ایسے عورتیں چیختی رہتی ہیں کہ اسلام نے حقوق نہیں دیا، اندازہ تو کرے، لیس الذکر کالانثی، فرمایا کہ لڑکے لڑکیوں جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ، بہرحال وہ لڑکی تھی اور اس کی کفالت حضرت زکریہ علیہ السلام کے ذمے تھی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے طور پر کہ وہ جب بیٹھتی تھی اپنے حجرے میں، تو ظاہر ہے کہ واحد کفیل ان کے حضرت زکریہ تھے، وہ جب آتے تھے کھانا شانہ لے کے، ان کے پاس پھل پہلے ہی پڑے ہوتے تھے، بڑے حیران ہوتے تھے کہاں سے آتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یا مریم انا اللہ کی ہاتھ، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ دروازہ وہی ہے جو اس دروازے سے وہ آتے ہیں، اور کوئی دروازہ بھی نہیں، تو یہ کہاں سے آتے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ اچھا، یہ اللہ کے نبی ہیں زکریہ علیہ السلام، اور بے موسم پھل دیکھ کر حیران بھی ہوئے، تو پھر وہاں سے خیال آیا کہ وہ اللہ جو مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، اللہ بیٹا دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی وہ دعا، حضرت زکریا علیہ السلام نے جو بیٹے کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ جب قبول فرما لی تو پھر پریشان ہو گئے۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی، اس کو بھی اللہ کریم نے، یہ تیسرا قصہ گویا کہہ لیجئے جو اللہ کریم نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے یہاں بیان فرمایا۔ تو جب بشارت مل گئی کہ بیٹا ہونا ہے، تو پھر پریشان ہو گئے کہ میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بانج، کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے۔ فرمایا تو ایسے کر کہ قال رب اجعل لی آیہ، اللہ کوئی نشانی تو بتا دے میں نے کیسے۔ فرمایا کہ 3 دن تو کسی سے بات نہیں کرنا، اشارے کے علاوہ بات نہیں کرنی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اللہ اکبر۔ تو ایسا کرنا کہ اللہ کا ذکر، اپنے رب کا ذکر کرتا رہو، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور ذکر کیا کرنا ہے؟ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنی، یعنی سبحان اللہ زیادہ کہنا ہے۔ وہ ذکر زیادہ کرنا ہے جس میں تسبیح ہے، سبحان اللہ جس میں زیادہ ہے۔ مثلا سبحان اللہ کہتے جاؤ، سبحان اللہ و بحمدہ کہتے جاؤ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم کہتے جاؤ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یہ کہتے جاؤ۔ جو بھی ایسا ذکر جس میں تسبیح ہو وہ کرتے جاؤ۔ کیا ہے کہ یہ بانجھ پن کا علاج ہے کہ تو یہ کرتا جا، اللہ تعالیٰ تیری بیوی کا بانجھ پن بھی ٹھیک کر دے گا اور تیرا بڑھاپا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر جہاں کہیں بھی اللہ نے قرآن میں 2-3 بار فرمایا ہے، ہر جگہ پہ یہ بات ساتھ فرمائی ہے، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ صبح و شام جو ہے اللہ کی تسبیح کیا۔ لہٰذا جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں ان کو یہاں سے یہ علاج لے لینا چاہیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے پیر و فقیروں کے پاس جانے کی، کہیں حکیموں کے پاس جانے کی۔ اللہ سب سے بڑا طبیب ہے، اور اللہ نے قرآن میں علاج بتا دیا ہے۔ جب زکریا علیہ السلام پریشان ہوئے، میں بوڑھا، میری بیوی بانجھ، کیسے ہوگا؟ فرمایا سبح بالعشی والابکار، تو اللہ کا ذکر کر۔
تو ذکر عمومی طور پر بہت زیادہ اللہ کا ذکر کریں اور خاص طور پر صبح و شام جو ہے وہ تسبیح کا والا ذکر زیادہ کریں. یہ اولاد کا نسخہ ہے. اللہ. پھر اس کے بعد چوتھا قصہ جو ہے مریم، یہ مریم علیہ السلام کو جو بیٹا پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش بغیر باپ کی ہوئی. یہ اتنی بڑی بات ہے، ایک بہت ہی ایک معجزانہ پیدائش ہے. تو اس کو بھی اللہ کریم نے قدرت کے اظہار کے لیے بھی کیا ہے اور تثلیث کے عقیدہ تثلیث کے ابطال کے لیے کیا. تو تم اس بات پر شک کرتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا فرما دیا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اس سے پہلے تمہیں نہیں پتا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. تو جیسے آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا تھا؟ نہ کوئی باپ نہ کوئی ماں، اور جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ صرف بغیر باپ کے نہیں پیدا کر سکتا. تو بات یہ ہے کہ فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے. خلقہ من تراب، اس کو بھی تو مٹی سے بنایا تھا. ثم قال له کن فیکن، پھر اس کے اندر روح پھونکی تو اس کا اٹھ کھڑا ہو. ایسے خام خاص شک نہیں کرتے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حق جب ثابت ہو جائے نا، اس کے بعد شک کرنا، اس کے بارے میں سوال کرنا بھی گناہ ہوتا ہے. حق ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پورے کا پورا حق ہے. اس کے بارے میں ایسا سوال کرنا کہ یعنی اس کے خلاف جب حق ثابت ہو جائے. الحق من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے. تو حق کے خلاف چاہے کوئی دلیل آپ کے پاس ہو، وہ دلیل ہوتی ہی باطل ہے، اور چاہے اس کا جواب ہو چاہے نہ ہو وہ دلیل ہوتی باطل ہے. اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا فماذا بعد الحق الا الضلال. جب حق آ جاتا ہے تو اس کے بعد جتنی دلیلیں ہوتی ہیں وہ اصل میں گمراہی ہوتی ہے. تو وہ جتنی بھی دلیلیں آپ حق کے بعد کریں گمراہی ہو. فرمایا نہیں مانتے. یہ تو ان کے ساتھ مخاصمہ کیا، مناظرہ کیا، بات سمجھا دی، نہیں سمجھ آئی. فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو پھر بھی نہیں مانتا باوجود اس بات کے کہ علم آ گیا، حق آ گیا، ساری بات سمجھا دی. نہیں مانتے تو وہ عیسائی آئے ہوئے تھے نجران کے، وہ آ کے مکالمہ کرتے رہے. فرمایا کہ نہیں مانتے نا تو ایسے کہو، ان سے کہو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم ایسے کرتے ہیں اپنے بیٹے ہم لے آتے ہیں تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنی عورتیں بھی لے آتے ہیں تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم خود آ جاتے ہیں تم بھی خود آ جاؤ. پھر ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں عاجزی کے ساتھ، کہ مباہلہ کر لیتے ہیں، دعا کرتے ہیں یعنی ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ فوت ہو جائے، اس پر موت آ جائے. چلو ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو. یوں اکٹھے ہو کے آؤ ذرا. وہ ڈر گئے، نہیں آئے مباہلہ کرنے. نہیں آئے تو فرمایا چلو مباہلہ نہیں کرتے تو قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، پھر اس بات پہ آ جاؤ کہ جو ہمارے درمیان ہے وہ کیا ہے، وہ توحید ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. آیت نمبر 64 سے 101 تک میں نے عرض کیا اہل کتاب کی خرابیاں. سب سے بڑی بات جو اہل کتاب میں نے عرض کیا عمومی طور پر سارے اہل کتاب ہیں، لیکن پوری سورہ آل عمران میں خصوصی طور پر عیسائیوں کے ساتھ مخاصمہ. اور عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، یہ بھی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے ہیں. مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے. تو یہاں ابتدا میں یعنی یہ آیت نمبر 64 سے 101 تک یہاں جو یہ حصہ ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پہلے بات کلیئر کی کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو. لما تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو. تم تورات کو مانتے ہو، تم انجیل کو مانتے ہو. تو تورات بھی انجیل بھی دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی. تو جب وہ بعد نازل ہوئی، یہودی بعد میں بنے، عیسائی بعد میں بنے، تو ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے. یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ یعنی کوئی عقل کی بات کرو کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. وہ تو ایک سیدھے یک رخ مسلمان تھے، صرف اللہ کو ماننے والے. وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے. اس کے بعد یہ جو یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب کہہ کے بہت سارے مکالمے دعوت دی ہے ان کو. ان تلبیس حق کیوں کرتے؟ لما تلبس الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟
حق کا کتمان کیوں کرتے ہو؟ تکتمون الحق، حق کو چھپا لیتے ہو، پھر منافقانہ رویہ کیوں اختیار کرتے ہو؟ پھر فرمایا کہ بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو بڑے بددیانت ہیں، ان کو 1 دینار بھی دے دو کھا پی جاتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ویسے دیانتدار ہیں لیکن ہیں وہ یہودی یا عیسائی اہل کتاب ہیں، تحریف کتاب بھی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، یعنی وہ جب کتاب پڑھتے ہیں تورات یا انجیل تو اس پر بھی وہ اپنی زبانوں کو موڑ لیتے ہیں اور صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، جہاں جو مفہوم لگانا ہوتا ہے اس مفہوم کا لفظ خود سے بنا لیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا، اپنی طرف سے منہ موڑ کے کوئی لفظ اور بول دینا، پھر کہنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ خود اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے تم کہتے ہو ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تم کہتے ہو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کریم نے سارے نبیوں سے، چاہے ابراہیم تھے، چاہے موسیٰ تھے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی نبی تھے اللہ نے ان سارے نبیوں سے عالم ارواح میں اللہ نے عہد لیا تھا کہ جب تم سارے آ چکو تو اس کے بعد میرا نبی آئے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سب نے ان کو ماننا۔ آیت نمبر 81 ہے، فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں دے دوں تمہیں کتاب بھی اور حکمت بھی، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، تمہیں نبوت مل گئی، کتاب مل گئی، سب کچھ، اس کے بعد میرا نبی آئے گا۔ اللہ اکبر، رسول، ایک ایسا رسول آئے گا مصدق لما معکم، جو تصدیق کرے گا جو کچھ تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم اس کے اوپر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو۔ نبیوں سے اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہا۔ قال اقررتم، پھر اللہ نے پوچھا کہ کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ واخذتم علی ذالکم اسری، اور اس کو میرے پختہ عہد میرا اپنے ذمے لیتے ہو؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم سب نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، پھر گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ گویا اللہ کریم نے، یہ بڑی معروف آیت ہے اور یہ ایک گویا جتنے بھی سابقہ انبیاء ہیں سب کے اوپر یہ بائنڈنگ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی زندگی میں آ جائیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن ایسے کوئی تورات کا ٹکڑا تھا، پڑھ کے دیکھ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ تورات کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا کس سے، آپ نے ویسے فرمایا بات سمجھ لو، تورات پڑھنی پڑھ لو، لیکن ایک بات سمجھ لو، موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائیں نا تو میری اتباع کے بغیر ان کی نجات بھی نہیں ہونی۔ تو یہ اللہ نے قرآن میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی بتا دی۔ آیت نمبر 85 فرمایا اسلام ہی ضروری ہے۔ اصل میں پیچھے آیت نمبر 19 میں ہم نے پڑھا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام۔ یہاں فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے وہ کبھی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ کوئی چیز بناتے ہو، دین کیا ہوتا ہے؟ دین صرف وہ ہے جس کا حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے، وہ جو مرضی کہتے جو۔ یہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو دین کے علاوہ کوئی چیز ڈھونڈتا پھرے، یعنی اس کے اوپر مدینے والے کا حوالہ ہی کوئی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ہی، اس کو وہ دین سمجھے پھرتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لیتا ہے کہاں سے نہیں لیتا، اور سمجھتا ہے دین، وہ آخرت میں خسارے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر فرمایا کہ جو کفر پر مر جانے والے ہیں، اللہ اکبر، ان کا بڑا برا حشر ہونے والا ہے، اور اس سے بھی ڈرایا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ جو کفر پر جو شخص مر جائے گا نا قیامت والے دن، اس کو چاہے وہ زمین بھر سونا دے دے گا نا تو اس کی بخشش نہیں ہونی وہاں۔ اللہ اکبر، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، زمین بھری ہوئی ہے سونے کی، اور وہ یہ دے کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا، اس لیے کہ اس دن نہ کوئی سودے بازی ہونی ہے، نہ کوئی اس دن سفارش چلنی ہے، اور نہ ہی اس دن کوئی دوستی کام آنی ہے۔ اللہ، جب یہ سب کچھ ہے تو کرنا کیا ہے؟
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ابھی سمجھ لو اپنی پیاری چیزیں، وہ چیزیں جو انسان کو جان سے پیاری ہیں، وہ اللہ کے نام پر لگا دو. یہ ہے اصل راستہ. لن تنالوا البر، کبھی بھی تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. چوتھا پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اور حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم وہ چیزیں خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہیں. اپنی پسندیدہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے نام. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے سارا حساب ہو رہا ہے، اوپر سارا کھاتے میں لکھا جا رہا ہے. پریشانی کی کوئی بات نہیں. ایک جو یہودی تھے اور یہ اہل کتاب، ایک الزام اپنے انہوں نے حرام حلال کی اپنی فہرست بنائی ہوئی، اور ان کو کوئی کہتا تھا نا کہ یہ کیوں کرتے ہو، کہ یہ ہمارے ہاں یہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے حکم یہ. جب یہ کہتے تھے اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے، اور خاص کچھ کھانے تھے ان کے بارے میں یہ کہتے تھے حلال بھی اور حرام بھی اپنی طرف سے کہتے، اور پھر حوالہ دیتے تھے کہ حضرت جو یعقوب علیہ السلام تھے نا وہ نہیں کھاتے تھے، انہوں نے حرام کیے ہیں، فلاں نے اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے سارے ان کے جو شبہات ہیں وہ دور کر دیے. فرمایا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ابتدا میں سارے کھانے حلال تھے، اور الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. ہاں وہ جو حضرت اسرائیل، یعنی اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر، ویسے آدمی کوئی چیز نہیں کھاتا، فلاں آدمی بھنڈی نہیں کھاتا، فلاں آدمی آلو نہیں کھاتا، فلاں سبزی نہیں کھاتا، فلاں گوشت نہیں کھاتا، ہوتا ہی ہے نا. تو آدمی کہتا چلے میں تو نہیں کھاتا، تو وہ اس کا مطلب حرام تھوڑی ہے. اور یہ بات بھی من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات تو بعد میں کبھی جا کے نازل ہوئی ہے، اور یہ پرانی باتیں ہیں، تم اس کو دین سمجھے بیٹھے ہو، اس کا کیا تعلق ہے. تو یہ ان کے شبہات کا ازالہ بھی کیا گیا ہے. اور پھر دو استفسار ان سے کیے ہیں. لما تکفرون بآیات اللہ، اے یہودی اور عیسائیوں بتاؤ اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، وجہ تو بتاؤ. اللہ اکبر، واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ گواہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اور دوسرا استفسار یہ ہے، قل یا اہل الکتاب، ان سے پوچھو لما تصدون عن سبیل اللہ، تم لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے کیوں ہو. اللہ. پھر فرمایا کافروں سے دوستی نہ کرو. کافروں سے دوستی سے، کفار کی دوستی کرنے سے کفر میں جانے کا خدشہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے کسی گروہ کے ساتھ مل جاؤ گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کے پیچھے لگ جاؤ گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں تمہارے ایمان کے باوجود کافر بنا دے. لہذا اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو ان کے ساتھ کرو. اللہ. پھر فرمایا کیف تکفرون، میں نے آپ کو بتایا سورہ بقرہ میں بھی یہی ہے، کیف تکفرون، کیسے اللہ کا انکار کر لیتے ہو. وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ. اللہ اکبر، اللہ کی آیات تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، پھر انکار کیسے کر لیتے. پھر اس کے بعد امت مسلمہ کو تنظیمی ہدایات، آپ کہہ لیجئے کہ بڑی ڈائریکٹ ہدایات ہیں. یہ آیت نمبر 102 سے 120 تک. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پہلے تو فرمایا کہ جو بنیاد ہے نا وہ تقوی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہر چیز کی بنیاد تقوی ہے. یہاں فرمایا حق تقاتہ، اس طرح اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق. تقوی ہوتا کیا ہے، تفصیلات ہیں اس کی. تقوی ہوتا ہے احساس دل میں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی دل میں ہوتا. دل میں کیا ہوتا ہے، احساس. کس چیز کا احساس، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا احساس. ہر وقت نیکی کرنے کا احساس اور ہر وقت برائی سے بچنے کا احساس اگر یہ موجود ہے تو یہ تقوی ہے. فرمایا اس پر زندگی گزارو. اور کتنا ڈرنا ہے، یہ احساس کتنا رکھنا ہے، حق کا تقاتی، جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے مل کر پکڑ لو. ولا تفرقوا، اور آپس میں فرقے نہ بنو. پھر فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے درمیان محبتیں پیدا کر دی. تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا. ہوا کیا تھا، کیسے بچا لیا، کیسے نعمتیں، کیسے افتراق جو ہے وہ اتحاد میں بدل گیا، کیسے یہ دشمنی جو ہے وہ دوستی میں بدل گئی، کیسے آگ کے گڑھے پہ کنارے تھے اور وہ سارے معاملات، یہ حالات کیسے تبدیل ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی ذات وجہ اتحاد ہے. اور اگر
اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حالات ایسے خراب تھے۔ تو قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ ہے، جب بھی کوئی قوم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچتی ہے تو یا تو اس کی واپسی ہو جاتی ہے یا وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نئی قوم لے آتا ہے۔ اور 6-7 اقوام کی جو تباہی و بربادی کا جو قصہ ہے، اللہ کریم نے جو عرب کے خطے میں تباہ و برباد ہوئی، وہ بار بار اسی لیے ان کی تباہی کا قصہ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اور فرعون کی قوم ہے، یہ سارے جتنے ہیں اسی لیے شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی۔ یہ اس لیے قصے کہ دو ہی چیزیں ہیں، یا تباہی و بربادی یا واپسی۔ واپسی کیسے ہوتی ہے؟ نبی آ جاتا ہے، اب آنا ہے نبی کو، اب کام امتیوں کا ہے۔ اگر امتی اس ذمہ داری کو اٹھائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اصلاح کا کام کیا اور اصلاح فرمائی، اور کیسے اصلاح فرمائی؟ اللہ سے ڈرایا۔ اور اگر امتی یہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ امید رکھیں اور آپ کو یہ کام مبارک ہو کہ اس مبارک کام کے نتیجے میں قومیں اس انجام سے بچ جاتی ہیں جو برا انجام ہے، تباہی و بربادی۔ اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے، ہر کوئی اپنے کو، کسی کو کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کو کسی چیز کا مسئلہ ہے، اصلاح کا کام نہیں ہو رہا، تو پھر تباہی کا انتظار کریں۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ أَن يُهْلِكَ الْقُرَىٰ لِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو خواہ مخواہ ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس حالت میں کہ اس کے رہنے والے جو ہیں اصلاح کا کام کر رہے ہو۔ لہٰذا اگر ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے میں اصلاح کا کام کر رہا ہوں کہ نہیں۔ اگر کر رہے ہیں تو وہ یہی کام ہے، جینے کا جواز یہ ہے، زندگی کا جواز یہ ہے کہ آپ اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں کر رہے تو جینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، ڈنگروں جیسی زندگی ہے، اس کے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا خیر امت کی ذمہ داری یہ ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، امت ہے ہی وہ، تمہاری امت اسی لیے بنائی گئی ہے۔ کیا؟ آگے 2 دفعہ فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کرنا کیا ہے کہ کام ایک ہی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ اگر یہ کر رہے ہیں تو یہی بچاؤ کا ایک طریقہ ہے، یہ امت ہے ہی اس لیے بنائی گئی۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے امت اپنے مقاصد سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ یہ خیر امت ہے ہی اس لیے۔ اللہ اکبر۔ پھر غزوہ احد اور منافقین کا کردار، جیسے میں نے عرض کیا، اس کے اوپر تبصرہ ہے، آیت نمبر 121 سے 189 تک یہ لمبا بیان ہے، اور اس میں خاص طور پر پہلے غزوہ بدر کا حوالہ دیا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ دیکھیں جب بدر ہوا تھا تو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، تم تو کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی، کامیابی ہو۔ تو احد میں کیا ہوا؟ کیا تم احد میں بدر سے زیادہ کمزور تھے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، یہ پیچھے بتا دیا تھا جہاں آیت نمبر 13 کے اندر غزوہ بدر کا ذکر ہے نا، تو فرمایا تھا کہ اللہ نے مدد، یہ جو کامیابی ملی تھی نا، یہ اللہ کی مدد سے ملی تھی۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط کرتا ہے، اس کو قوت دیتا ہے۔ لہٰذا جو فتح ہوتی ہے وہ اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، فتح کسی اور وجہ سے۔ یہ جو کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، یعنی غیر مسلموں کے لیے فتح و شکست کے معیارات اور ہیں، مسلمانوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے فتح و شکست کے معیارات اور ہیں۔ اللہ۔ پھر اس میں صبر و تقوی فرمایا کہ یہ جو صبر اور تقوی، بل ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم، یعنی اس موقع پر جب غزوہ بدر ہو رہا تھا تو 3000 فرشتوں کی خوشخبری سنائی۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر اچانک حملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے بھی نازل کر دے گا۔ فرشتے نازل ہوئے یا نہیں، لیکن خوشخبریاں تھیں کہ نازل ہو جائیں۔ تو وہ اللہ جو بدر میں فرشتے نازل کر سکتا تھا، احد میں نہیں نازل ہونے تھے، احد میں بھی نازل ہونے تھے۔ تو کیا فرق پڑا؟ ہوا کیا ہے؟ فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، یہ جو فرشتوں والی بات تھی یہ تو صرف تمہارے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے تھی۔ لڑنا تھا، اللہ کی مدد آ جانی تھی۔ وہ فرشتے نازل کرے تو مدد کر سکتا ہے، فرشتے نازل کیے بغیر بھی کر سکتا ہے۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اسی طرف سے آنی، وہ جیسے مرضی کرے، اس کا کام ہے، فرشتے بھیجے جو مرضی کرے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پھر
غزوہ احد میں کیا ہوا؟ غزوہ احد میں یہ ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی. اللہ، اس سے فتح تو ہو گئی تھی، فتح تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تھی. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ چھوٹی سی پہاڑی غزوہ احد کے بالکل دامن میں ہوا. سامنے چھوٹی سی پہاڑی جس کو جبل رمات کہتے ہیں. عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کا دستہ وہاں بٹھایا تھا. تیر انداز تھے، تیر ان کے پاس تھے. ان کو کہا تھا کہ فتح ہو یا شکست یہاں سے ہٹنا نہیں. فتح ہو گئی، لوگ مال غنیمت لینے لگے. انہوں نے سوچا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ کے دوران کہا تھا نا، اب تو وہ میدان چھوڑ کے وہ جا رہے ہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے، جنگ ختم ہو گئی، چلے جا. آپس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہوا. کچھ لوگوں نے کہا نہیں بیٹھا رہنا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں اب چلتے ہیں. تو زیادہ لوگ نیچے اتر آئے. بس وہ نیچے اترے ہیں تو ادھر سے وہ جاتے جاتے انہوں نے دیکھا کہ یہ جبل رمات پہ جو بیٹھے تھے تیر انداز جن کا خطرہ تھا وہ تو نیچے اتر گئے. اور یہ سارے لوگ لہٰذا انہوں نے یوں پلٹا کھایا اور واپس آ کے مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر. وہ ساری فتح جو تھی وہ ایک دم جو ہے وہ شکست میں بدل گئی. گویا ایسے لگا کہ جیسے اس سے پہلے فتح ہو گئی تھی اور اس کے بعد فوری طور پر مسلمان جو ہے وہ شکست خوردہ ہو. اللہ، لیکن شکست نہیں تھی. یعنی کوئی اس کو آپ جتنی بڑی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں دیکھ لیں، یہ شکست نہیں تھی. اس لیے کہ شکست کیا ہوتی ہے کہ یا آپ کا مال وہ لے جائیں، یا آپ کا کوئی علاقہ فتح کر لیں، آپ کے شہر میں آ جائیں، کوئی ایسا مسئلہ ہو. یہ کچھ بھی تو نہیں ہوا. وہ صرف اتنا ہوا کہ مسلمانوں کا جانی نقصان زیادہ ہوا. تو ایک ہزیمت تھی، ایک فتح نہیں رہی، لیکن شکست بھی نہیں ہے. اس بات کا خیال ان کو بھی آ گیا تھا جب وہ نکل گئے وہاں سے. تو آئے تو تھے بدر کا بدلہ لینے کے لیے. جب وہ نکل گئے تو ابھی مدینہ سے نکلے 5-6 کلومیٹر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے حمرہ الاسد. اب بھی آپ اگر مدینہ سے نکلیں تو جہاں سے مکہ مکرمہ جاتے وقت جو موٹر وے جہاں سے شروع ہوتا ہے تو وہاں ایک خالی جگہ ہے، نیچے بستی پہاڑوں سے پہلے بڑا لمبی چوڑی وادی، اس کا نام ہے حمرہ الاسد. وہاں جا کے یہ رک گئے. انہوں نے پڑاؤ کیا. ان کو خیال آیا کہ یار آئے تو تھے ہم بدلہ لینے کے لیے، تو ہم فتح ہوئی ہم نے کچھ بھی تو نہیں کیا. نہ ان کو میدان سے ہم بھاگے ہیں، میدان سے وہ تو بھاگے ہی نہیں، وہ تو میدان میں کھڑے تھے. تو شکست کا کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو مسلمانوں کو ہی ہو. پھر لہٰذا انہوں نے سوچا واپس جاتے ہیں، فتح مکمل کر. انہوں نے پڑاؤ کیا اور پروگرام بنایا کہ واپس جاتے ہیں. اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے ہتھیار ابھی تک نہیں رکھے، آپ نے بھی نہیں رکھنے. اور اطلاع جب ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ تو اکٹھے ہو گئے، ہم نے جا کے وہاں حملہ کرنا. اندازہ تو کریں وہ شکست ہوتی ہے کہ جب وہ تیار ہو کے تو ہم جاتے ہیں. اور فزادہم ایمانا، مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا کہ چلتے ہیں ہم وہاں. اللہ، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. چاہے جتنے مرضی ٹوٹے ہوئے تھے، زخموں سے چور تھے، انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور کارساز کے طور پر ہم جائیں گے اور لڑیں گے. یہ جو دعا ہے نا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہتے ہیں یہ بلند ہمتی کی دعا ہے. اس سے قوت آ جاتی. جب کوئی آدمی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہہ دیتا ہے تو انسان کی کمزوری قوت میں بدل جاتی. اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو کہتے ہیں انہوں نے بھی یہی دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان یہ دل سے پڑھ لے، اللہ کے معاملہ، اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کر دے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، تو پھر اس کے سامنے چاہے آگ کا دریا ہو اور آگ کا سمندر ہو، کوئی مسئلہ نہیں اس کو ہوتا. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ جتنی بھی سازشیں یہ کرتے ہیں وہ ساری بیکار جائیں گی. اور یہ اصل میں نا یہ یہودیوں جو منافقین کے کردار پر جو اللہ کریم نے تبصرہ کیا ہے، ایک بات سمجھ لیجئے کہ 2 مواقع ہیں جہاں منافقین ایکسپوز ہوتے ہیں، اور دونوں چیزوں کا اسلامی ریاست کے ساتھ بہت گہرا، اسلامی ریاست کے استحکام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق. ایک ہے جہاد. تو ایک ہے یہ جہاد جو ہے یہ خارجی استحکام کے لیے ایک ٹول ہے. ریاست مضبوط ہوتی ہے جہاد کے ساتھ،
لیکن جب جہاد کا موقع آتا ہے منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اور دوسرا داخلی استحکام کے لیے جو ٹول ہے وہ ہے عدل. ہر معاملے میں عدل کیا جائے, کوئی ظلم نہ ہو کسی کے اوپر. تو یہ کام منافقوں کے اوپر بہت بھاری ہوتا ہے, لہذا منافق عدل کے قیام میں بھی ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور جہاد کے قیام میں بھی ایکسپوز ہو جاتے ہیں. یہ لیکن اسلامی ریاست اس کے بغیر کبھی مضبوط ہو نہیں سکتی. داخلی استحکام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک عدل قائم نہ ہو, اور خارجی استحکام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ادارہ جہاد مضبوط نہ ہو. اللہ اکبر. لہذا یہ جو آخری یہ میں نے عرض کیا کہ 89 آیت نمبر 189 تک جو ہے یہی مضمون چلتا ہے. آخری 11 آیات, اللہ اکبر کیا خوب آیات ہیں. یہ جو 11 آیات ہیں نا, اس کے اندر غور و فکر کی دعوت بھی ہے, دعائیں بھی ہیں, اور یوں کہہ لیجیے خلاصہ ہے پوری صورت کا. اس میں غور و فکر کی دعوت, اللہ کی قدرت اور خالقیت کا ذکر, دعوت نبوی پر لبیک کرنے کہنے کا بھی حکم, پھر ساتھ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا ان کے لیے دعائیں, وہ دعائیں کرتے ہیں. خاص طور پر یہ جو غور و فکر, یعنی اس میں خلاصہ یہ ہے ان 11 آیات کا. اور یہ اتنی اہم آیات ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 11 آیات پڑھتے تھے, ان کی تلاوت فرمایا کرتے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ جو زمین و آسمان کی پیدائش, رات دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے. یہ جو آیات ہیں نا, اس کے بارے میں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں. یہ ایک وہ نشانیاں ہیں جو ارد گرد کی پھیلی ہوئی کائنات, آفاق و انفس کی نشانی. ایک وہ نشانیاں جو قرآن میں, قرآن میں بھی نشانیاں. قرآن کے یہ جو جملے ہیں نا, جملہ یا فقرہ, فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے, جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے, لیکن ان کو نہ جملہ کہا جاتا ہے نہ فقرہ. تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو آیات کہا جاتا ہے. آیت کا معنی نشانی. اس کو قرآن نے خود آیات کہا ہے, آیات اللہ آیاتنا. تو یہ اللہ کی آیتیں ہیں, گویا یہ بھی نشانیاں ہیں. اور یہ جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیاں اور اللہ کے قرآن میں بیان ہونے والی نشانیاں, ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. جس طرح غور و فکر ارد گرد کی نشانیوں میں کرنے کی ضرورت ہے, اسی طرح قرآن کے اندر بیان ہونے والی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت. یہ انسان جب اس طرح غور و فکر کرتا ہے تو پھر انسان سنکرونائز ہو جاتا ہے اس پوری کائنات کے ساتھ. اللہ, پھر اس کو انسان کو کائنات کی تفہیم بھی حاصل ہوتی, پھر اس کو اپنا انجام بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. فکر لگ جاتی ہے, فقنا عذاب النار سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ تو پاک ہے, مجھے ساری کائنات کا نظام سمجھ آ گیا, تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت. اللہ تو نے جس کو آگ میں پھینک دیا اس سے بڑی رسوائی بھی کوئی ہے؟ فقد اخزیت وما للظالمین من انصار. ظالموں کے لیے تو کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. اب آگ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اللہ ہمارے پاس تو اور کوئی طریقہ نہیں, ہم نے ایک تیرا بندہ دیکھا جو ایمان کی طرف دعوت دے رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت, ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم. اس نے ہمیں کہا رب پر ایمان لے آئیں. ہم نے مدینے والے کی بات سنی, ہم نے ایمان کا اظہار کیا. فآمنا, اللہ ہم ایمان لے آئے. اب ہم تو اتنا ہی کر سکتے تھے, فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. اللہ گناہ بھی ہیں, خطائیں بھی ہیں, اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے. اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی نے صدا دی, ہم نے اس پہ لبیک کہہ دی. اب باقی کام تیرا ہے, تو ہمارے گناہ ہونے کے باوجود تو معاف فرما دے. وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہ ہمیں نیک لوگوں میں فوت کرنا. اللہ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ. اللہ جو تو نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہے ہمیں بھی وہ عطا فرما دے, اور ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کرنا, اس لیے کہ جو آگ میں گیا اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے, ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.